الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی جان تک اللہ کی خوشنودی کی نظر کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر کھلی ہوئی دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو جان لو اللہ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں نازل ہوئی، جبکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے روک لیا۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت صہیب اپنی سواری سے نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کیا، اے جماعت قریش، تم جانتے ہو میں مشہور تیر انداز ہوں، اگر تم نے مجھ تک آنا چاہا تو پہلے اپنے سارے تیر خرچ کروں گا، پھر تلوار سے جہاں تک قوت کام دے گی تم کو قتل کر دوں گا۔ جب تھک جاؤں گا تو اس وقت تم مجھ کو پکڑ سکو گے۔ اس میں تمہاری سینکڑوں لاشیں زمین پر تڑپتی نظر آئیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ اگر مال کی طلب ہے تو مکہ میں جہاں جہاں میرا مال ہے بتائے دیتا ہوں، جا کر لے لو۔ کفار اس بات پر راضی ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سارا مال بتا کر مدینے کو چل دیے۔ ادھر مدینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب نے بڑی نفع کی تجارت کی۔ حضرت صہیب کے پہنچنے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت صحابہ کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آئے
اور جب حضرت صہیب سے ملاقات ہوئی تو سب نے کہا آپ کی تجارت بڑی سود مند اور نفع بخش ہوئی۔ سب نے مبارکباد دی، آپ نے بڑی نفع کی تجارت کی۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آخری آیت کا شان نزول بھی اگرچہ خاص ہے لیکن آیت کا حکم عام ہے، اور تمام انصار و مہاجرین بلکہ صلحائے امت بھی اس حکم میں شریک۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں دو گروہ کا بیان ہوا، ایک تو وہ جو صرف دنیا کا طالب تھا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اس کا انجام بتلایا گیا کہ ایسے کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے جو بدترین مقام ہے۔ دوسرا گروہ وہ جو خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان سے بھی دریغ نہیں کرتا، سو اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربانی فرماتا ہے اور ان پر شفقت رکھتا ہے۔ محترم سامعین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، واقعی وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیات حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم کو احکام اسلامیہ کی تعمیل کے ساتھ اس کی بھی اجازت دے دی جائے کہ شریعت موسویہ کے مطابق ہفتے کے دن کی تعظیم اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے رہیں اور توریت کی بھی تلاوت کرتے رہیں۔ اس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی اصلاح فرمائی کہ تم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور عقائد سے لے کر اعمال تک، عبادات سے لے کر اخلاق و معاملات تک اسلام کی تمام ہدایات پر عمل کرو، ظاہراً اور باطناً خدا کی فرما برداری اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ جس حکم کو دل نے چاہا مانا اور جس کو نہیں چاہا نہ مانا، یا اسلامی احکام کی جگہ جاہلانہ رسوم وغیرہ کی پابندی کرنا، یا اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین سابق یعنی یہودیت و نصرانیت کی کوئی رعایت کرنا۔ ایسا کرنا گویا شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ ان آیات کے تحت علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے اور معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات و معاشرت سے ہو یا حکومت و سیاست سے ہو
یا تجارت سے ہو، حق تعالیٰ نے جو شرف و فضیلت، عزت و عظمت اس امت مسلمہ کو عطا فرمایا تھا وہ محض قرآن و سنت کو زندگی کا مکمل دستور اور عمل بنانے میں عطا فرمایا تھا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنا خوف اور ڈر نصیب فرمائے اور ہم کو جو چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اس دنیا میں ہم کو آخرت کی سود مند تجارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ حب دنیا، نفاق، تکبر، غرور اور فساد فی الارض کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اور تمام اہل اسلام کو ان مہلک امراض سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔